بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیجنے کے لیے تین چیزیں چاہیے۔ بھیجنے والا، جسے بھیجا جا رہا ہو اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہو۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ بھیجی جانے والی ذات کون؟ اللہ کے محبوب کی ذات۔ اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ کون؟ وہ امت ہے۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں چاہیے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا بھیجنے والا بھیجے جانے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو بھیج رہا ہے، جس کو بھیج رہا ہے، کیا یہ بھیجا جانے والا بھیجنے والے کی طرح ہے؟ نہیں۔ اچھا، جس کو بھیجا جا رہا ہے، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، کیا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے بھیجا جانے والا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نہ ہم نبی کی طرح ہیں، نہ نبی رب کی طرح ہے۔ نہ رب کو نبی سے ملا سکتے ہیں، نہ نبی کو امت سے ملا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات بھیجنے والی، اس کے محبوب کی ذات بھیجی جانے والی ذات، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا، ایک اور بات عرض کروں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قرآن میں رحیم بھی اور رحمت بھی، رؤوف الرحیم بھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو قرآن میں فرمایا۔ رحیم رحم کرنے والے، اور رحمت، ان دونوں کے جو حروف ہیں نا، را، ہا یا میم، اس میں بھی جو اصلی حرف ہے وہ ہے را، ہا، میم، اور رحمت میں بھی اصلی حرف ہے را، ہا، میم۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحیم کہہ دیا، اب اللہ رحمت نہ فرماتا؟ لفظ رحمت سے نبی کو کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ نے محبوب کو رحیم کہنے کے بعد رحمت سے یاد کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں رحیم ہوتا ہے رحم کرنے والے، جب اس کا دل کرے رحم کرے، جب دل نہ کرے نہ کرے۔ کبھی وہ جلال میں ہو، غضب میں ہو، غصے میں ہو سکتا ہے وہ رحمت نہ کرے۔ رحیم سے رحمت دور ہو سکتی ہے، مدد کرنے والے سے مدد کرنا دور ہو سکتا ہے کہ اس مسکین کی کردی اس کی نہیں کر رہا، اس کی کردی اس کی نہیں کر رہا۔ رحیم وہ ہے کہ جو کبھی رحمت کرے کبھی نہ کرے، تو رحیم سے رحمت دور ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا دیا تو رحمت سے کبھی رحمت دور نہیں ہو سکتی، رحمت سے کبھی رحمت دور نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو لفظ رحمت سے بھی یاد فرمایا۔ اگلی بات، جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے رحمت لے کر آئے ہیں، کوئی نبی بغیر رحمت کے نہیں آیا۔ آدم آئے رحمت لائے، حضرت شیس علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، سیدنا نوح علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے، اسماعیل آئے رحمت لے کر آئے، یوسف علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے۔ لیکن جب میرا اور تیرا نبی دنیا میں آیا تو اللہ نے صرف رحمت اس کو لے کر نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی رحمت لے کر آنا اور رحمت بن کر آنے میں فرق کیا ہے؟ سارے نبی رحمت لے کر آئے ہیں، ہمارے آقا رحمت بن کر آ گئے، تو رحمت بن کر آنا اور رحمت لے کر آنے میں فرق کیا ہے؟ اب یہ فرق بھی آپ کو سمجھا دوں۔ نوح نجی اللہ علیہ السلام رحمت لے کر آئے اور ہمارا نبی رحمت بن کر آیا، فرق کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 80 لوگ کم و بیش مسلمان ہوئے۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا 950 سال کا تجربہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کیا میری امت راہ راست نہیں آئے گی، جو آگے آگے اب
بقیہ آنے والے نہیں. آپ نے پتہ کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. وہ نبی جو رحمت لے کر آیا، جب اس نے 950 سال تبلیغ کی، اس نبی نے یہ دیکھا کہ اب میری قوم راہ راست میں نہیں آئے گی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے مولا اب جو کافر دنیا میں رہ گئے، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی روشنی پہ مت چھوڑنا. اگر تو ان کو چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی کافر پیدا ہوگا. اے اللہ ان ساروں کو غرق بنا دے. طوفان نوح آیا، ساری قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا. صرف وہی بچے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے. ہر چرند پرند ہر انسان کو اللہ نے سیلاب میں ہلاک کر کے رکھ دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تھی. آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرا نبی رحمت بن کر آیا. طائف والوں سے پوچھو، اے طائف والوں، تم لوگوں نے میرے نبی کے بدن پر پتھر برسائے، مبارک بدن سے خون بہا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. ملک الجبال آپ کی بارگاہ میں آ گیا. فرشتوں پہاڑوں کا مقرر فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. رب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب سے پوچھو، یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی طائف ہے، اگر آپ فرمائیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں، آقا آپ اشارہ فرمائیں میں ان سب کو ہلاک کر دوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک الجبال کو کہتا ہے، اے فرشتے، میں دنیا میں لوگوں کو آزمائش دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ نے دنیا میں ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ ان کی نسلیں میرا دین قبول کریں گی، یہ میرا کلمہ پڑھے گی. میں دنیا میں لعنت بھیجے جانے کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہ ہے رحمت بن کر آنا اور رحمت لے کر آنا. نوح علیہ السلام نے دیکھا نا لوگ ایمان نہیں لائے گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اور اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ اس کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے نا، جتنے آپ نے ہر جانور کا جوڑا اس میں سوار کیا، ہر پرندے کا جوڑا سوار کیا، ہر چرند کا جوڑا سوار کیا، اور 80 لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو اس میں سوار کیا. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے سواروں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی تھی. اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، کہ پہلے آدم علیہ السلام جن سے اللہ نے بشر کو چلایا، اور پھر نوح علیہ السلام سے اللہ نے بشریت کا آگے آغاز فرمایا تو ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے محبوب علیہ السلام کو کیسی رحمت بنا کر بھیجا. مکہ المکرمہ جب فتح ہوتا ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکے میں آتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید آپ کے ساتھ، جو کہ نوجوان ہیں، جسم میں خون ہے، گرمی ہے، عزت ہے خون میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی زبان پر ایک نعرہ ہے، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. اے کفار مکہ، اے مکے والو، آج کا دن تمہارا خون بہانے کا دن ہے. آج ہم تمہیں چن چن کے ماریں گے، آج ہم تمہارا خون مکے میں بہائیں گے. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے سنا کہ میرا خالد کفار مکہ کو یہ اعلان سنا رہا ہے، تو میرے آقا فرمانے لگے، اے خالد بن ولید، آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. اے خالد، آج کا دن لوگوں پر رحم کرنے کا دن ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ کہ جس کو ایک علاقے میں ستایا گیا، ان کے ستایا بھی کیسا گیا، اللہ اکبر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے بدن اطہر پر اونٹوں کی اجڑیاں ڈالی گئی، آپ کی گردن مبارکہ میں کافروں نے جو ہے وہ کپڑے ڈال کر آپ کو کھینچا، حتیٰ کہ آپ کی مبارک آنکھیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں، قریب تھا کہ آنکھیں مبارکہ باہر آ جاتی. وہ طائف کی وادی کہ جہاں کے آواز سڑکوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ ریزے فرمائے، سنگ ریزی کی پتھر برسائے، آقا کا پورا بدن لہولہان ہوتا ہے. وہ مکے والے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اس قدر ستاتے رہے. 3 سال آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا. آپ جو ہے وہ اس وادی کے اندر رہے جہاں پر آپ کو محصور کر دیا گیا، کوئی کھانے پینے کا معاملہ نہیں آنے دیا جا رہا. ایسی قسم کشی کی حالت، اس قدر آپ کو ستایا گیا کہ آپ کو اپنا
وطن چھوڑ کے جانا پڑا، مدینے جانا پڑا، لیکن جب یہ نبی فاتح مکہ بن کر مکے میں آیا ہے تو آپ نے انتقام نہیں دیا، آپ لوگوں کی قدریں نہیں ماری، آپ لوگوں کا خون نہیں بہایا، بلکہ اس موقع پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ہوتا ہے رحمت بن کر آنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھایا کرتے، رہ سے رحمت بن کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی رحمت ہے، اس عالمین کے اندر شیطان بھی شامل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں شیطان بھی شامل ہے، شیطان بھی دارا جن ہے، اور جن بھی اسی عالم دنیا میں آتے ہیں۔ اور عالمین کے بارے میں علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 70,000 عالم بنائے ہیں، اور میرے آقا 70,000 عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اگر زمین میں ہو تو آسمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چاہے مکے میں ہوں، چاہے مدینے میں ہوں، چاہے اپنے مزار اطہر میں ہوں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین اور ان میں بسنے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ شیطان بھی عالمین میں شامل ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عالم جو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں لام کی زیر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے عالم لام کے زبر کے ساتھ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم یعنی دنیا یا ایک عالم، جیسے دنیا ایک عالم ہے، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ناسوت، عالم لاہوت، یہ سارے عالم ہیں۔ عالم یعنی ایک عالم ہے، اور عالم کی تعریف علماء نے کی ما سوی اللہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ ما سوی اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے عالم میں داخل ہے۔ اب شیطان بھی اس میں داخل ہوا، کیا شیطان کو بھی ہمارے نبی کی رحمت سے حصہ ملا؟ میرے آقا دنیا میں آئے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا کافر، کیا مومن، میرا نبی ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آیا۔ کیا شیطان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے؟ کیا شیطان کو بھی نبی کی رحمت سے حصہ ملا؟ جی ملا۔ کیسے ملا؟ مدارج النبوہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شیطان کو سالانہ 1 تھپڑ رسید کیا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں رحمت بن کر آئے تو شیطان کو یہ تھپڑ مارا جانا موقوف کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی ہمارے آقا کی رحمت سے کیوں حصہ ملا کہ جو سالانہ اس کو تھپڑ مارا جاتا تھا وہ تھپڑ مارا جانا موقوف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اور آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے مومن ہیں یا کافر ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے منکر ہیں، ان کو بھی ہمارے آقا کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے دنیا کے اندر۔ وہ کیسے مل رہا ہے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم ہمیں سابقہ قوموں کے عذابات کو بیان کرتا ہے۔ قوم شعیب پہ ڈنڈی مارنے کا برا وقت تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب سودا لیتے پورا لیتے، جب گاہک کو دیتے تو کم کر کے دیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں بچوں کے ساتھ برائی کرنے کا وصف۔ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان سرکش قوم ہے۔ جتنے اس طرح کے انبیاء گزرے، ان کی قوموں میں ایک ایک برائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خنزیر کی شکل میں متشکل کر رہا ہے، کسی کے چہروں کو بندر کی شکل میں تبدیل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر آسمانوں سے رب نے پتھر برسائے، آسمانوں سے خون کی آندیاں رب نے چلائیں اور رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن آج ہماری امت کے اندر وہ سارے گناہ جو ان انبیاء کی قوم میں ایک ایک کر کے تھے، ہمارے اندر سارے پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ملک کی قوم جو یہ شرک کرتی ہے، بتوں کے آگے جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکتی ہے، سجدے کرتی ہے، جب وہ سجدے سے اٹھی تو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ وہ مسلمان جو نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، عبادت سے دور، رات کو سویا تھا اچھا بھلا، صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ کسی کی اللہ نے ٹانگوں کو توڑ دیا، کسی کے بازو کو بروز کر دیے۔
کسی کے کان تو تھے، رب نے اس کی سماعت ختم کر دی. ایسا آپ نہیں سنتے. کیوں؟ حالانکہ نافرمانیاں تو ہم کر رہے ہیں. گناہ میں مسلمان بھی شب و روز لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر سونے تک گناہ میں، اور سوتا بھی ہے تو غیر اسلامی غیر شرعی طریقے کے مطابق سوتا ہے. وہ طریقہ بھی ہمارے بعض مسلمان سونے میں اختیار کرتے ہیں جس طریقے کو جہنمی کا طریقہ کہا گیا. پیٹ کے بل لیٹتے ہیں، بستر پر یوں لیٹتے ہیں منہ نیچے کی طرف، پیٹ بستر پہ لگا ہوا ہے. یہ سونا جہنمیوں کا سونا ہے. سنت ہے سائن کروڑ سویا ہے. اتنے گناہ معاشرے کے اندر، اتنی نافرمانیاں معاشرے کے اندر. کیوں ہم پر آسمانوں سے خون کی جو ہے وہ بارشیں نہیں ہوتی؟ کیوں جب گھٹا ٹوپ آندیاں آتی ہیں، جب گھٹا ٹوپ بادل آسمان پہ چھاتے ہیں تو ان بادلوں سے آگ کیوں نہیں برستی؟ ایک گناہگار گناہ کر رہا ہے، ایک مشرک شرک کر رہا ہے، ایک بت پرست بت کی پوجا کر رہا ہے، اس کے لیے کیوں زمین کو پھاڑ کے اس کو دھنسا نہیں دیا جاتا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا رحمت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جب تک تو اپنی قوم کے اندر اپنی امت کے اندر موجود ہے تیرے رب کو یہ زیبا نہیں کہ ان لوگوں پر اجتماعی عذاب نازل کر دے. آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا فقط سبب اللہ کے محبوب کا ہمارے لیے رحمت بن کر آنا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں جو نافرمانی کر رہا ہوں وہ چھوٹی نافرمانی ہے اس لیے عذاب نہیں آتا، یا میں جو نافرمانی کر رہا ہوں چھپ کے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عذاب سے عافیت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قبر و حشر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے. محفل میلاد ہے، آقا کی شان و عظمت ہم سن رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہم نے توجہ میں رکھنی ہے. دیکھیں وہ تو ہیں ہی ایسے کہ جو اللہ کے ہاں شان و عظمت والے، ان کی برکت سے اللہ کروڑوں کو جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے گا. ہمارے آقا کی برکت سے کروڑوں آپ کے صدقے سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن غور یہ کرنا ہے کہ ہر سال ماہ میلاد آتا ہے، ہر سال 12 ربیع الاول آتی ہے، میں میلاد کی خوشیاں بھی مناتا ہوں. گھر سجایا، محلے کو سجایا، گلی کو سجایا، چھت کو سجایا. کیا اپنے آپ کو سجایا؟ غور کرنا ہے. اب ماہ میلاد گزر گیا، ربیع الثانی کی آج 3 ہو گئی، دن 2 کا تھا، رات 3 کی ہے. ربیع الاول گزر گیا، گھر سجایا تھا، لائٹنگ اتار لی، گلی سجائی تھی اب اس کو اتار لیا، جھنڈے لگائے تھے اب اتار لیے. کیا میں نے اپنے آپ کو سجایا؟ آقا کی سنت کے نور سے سجایا، تلاوت قرآن کی کثرت سے اپنے آپ کو سجایا. بے نمازی تھا تو ماہ میلاد آنے پر میں نمازی بن گیا. آج ہم جس آقا کا میلاد منانے بیٹھے ہیں وہ آقا اللہ کی بندگی کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی پسندیدہ ترین ذات ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوافل کی کثرت نہ بھی کرتے، نفلی روزوں کی کثرت نہ بھی کرتے، پھر بھی اللہ کے محبوب تھے. اللہ نے ان کو وہ مقام، وہ درجہ، وہ فضیلت، وہ برتری، وہ بڑھائی عطا فرمائی. لیکن اللہ کا نبی اتنے بڑے درجے پر ہونے کے باوجود اللہ کی بندگی کا شوق کیسا ہے؟ ابھی اللہ نے نماز فرض نہیں فرمائی، ابھی اللہ کے محبوب علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن اللہ کی بندگی کا شوق کیسا ہے؟ اللہ اوپر غار حرا میں جا کر ساری رات اللہ کی بندگی کرتے ہیں، رب کی یاد سے اپنے دل کو معمور کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے 6 مہینے کم و بیش میرے آقا علیہ السلام نے غار حرا میں گزارے. آج ہم غار حرا جاتے ہیں زیارت کرنے، وہ محراب کیسا ہے، وہ جگہ کیسی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کرتا رہا. ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کے لیے جاتے ہیں. کتنا مشکل رستہ ہے حرا پہ چڑھنا، کتنا مشکل ہے. آج سیڑھیاں بھی بن گئی لیکن جب ہم چڑھتے ہیں نا تو رستے میں 10 بار سانس لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پینا پڑتا ہے، مشقت ہوتی ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، سانس پھولتا ہے. لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہو کے رہتے تھے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے. میرے آقا علیہ السلام نے حرا میں جا کر اللہ کی بندگی کی، ایسی بندگی
اسی بندگی کے دوران رب نے جبریل کو بھیج کر آپ پر وحی بھی نازل فرما دی. وہ اللہ کا نبی کیسی اللہ کی بندگی کرتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام رات اتنی کثرت سے قیام فرماتے, اتنا کثرت سے کھڑے ہو کر آپ کی بندگی کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج کر بعض اوقات پھٹ جایا کرتے, ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہو کہ جن کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش فرمائے گا. آپ کو وہ ذات گرامی ہو, آپ کو وہ برکت والی ذات ہو کہ اللہ آپ کے توسل, آپ کے وسیلے سے آپ کے گناہگار امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا, آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا. آپ اتنی مشقت اختیار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں عائشہ تو مجھے اللہ کی بندگی سے روک دیو, افلا اکون عبدا شکورا, میں اللہ کی بندگی اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یار اللہ کے محبوب ہو کر ایسی بندگی کریں, اللہ کے پیارے ہو کر ایسی بندگی کریں, رب نے اتنا اختیار دیا ایسی بندگی کریں, رب نے اتنی طاقتیں دی ایسی بندگی کریں. وہ نبی جو اشارے سے درختوں کو جلائے, وہ نبی جو اشارے سے چاند کو توڑے, وہ نبی جو دعا کر کے ڈوبے سورج کو واپس لوٹا دے, اتنی بندگی, اتنی عبادت, اتنی عبادت. اور ایک میں اور آپ ہیں کہ بندگی کے لیے ٹائم ہی نہیں, فرصت ہی نہیں. فجر کی نماز بستر پہ گول, ظہر کی نماز کاروبار کی نظر, عصر کی نماز کاروبار کی نظر, مغرب کی نماز کاروبار سے آتے گزر گئی, عشاء کی نماز بال بچوں میں کھانا کھانے میں گزر گئی. کیا مسلمانی رہ گئی یار ہمارے اندر؟ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ادھر نماز بھی نہیں پڑھتے, مساجد ویران ہے, شیطانی اڈے آباد. کتنے نمازی ادھر مسجد میں فجر میں ہوتے ہیں, کتنی صفحے ہیں؟ 2 3 4 5 6, چلے میں 4 صفحے کہہ دیتا ہوں, 4 صفحے اس مسجد میں فجر میں ہوتی ہیں. محلہ کتنا بڑا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اس مسجد کو جو گھر لگتے ہیں, اگر ہر گھر سے ایک مرد آئے, 2 نہ ہے, مسجد چھوٹی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ مسجد آخر تک فل ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمان کی عبادت سے اتنا دور ہو گیا, بندگی سے اتنا دور ہو گیا. ماہ میلاد آیا, ہم نے محافل میلاد سجائی, یہ سجائیں اس کی برکتیں ملیں گی, لیکن کیا نماز پڑھنے کی برکت نہیں ملے گی؟ یہ مستحب کام ہے, کر لو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ نہیں, اور وہ فرض ہے, کر لو تو ثواب, نہ کرو تو جہنم کی حقدار ہے. تو بندگی اللہ کی کرنی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کیسی ذات ہے, اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے. سورہ مزمل آپ نے اگر پڑھی ہو, اس کا ترجمہ پڑھا ہو, اللہ 2 حکم فرماتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے جھمٹ مارنے والے, اے اپنے آپ کو چادر میں چھپانے والے. کتنا اللہ کا نبی سے پیار کا انداز ہے کہ نبی اگر چادر بھی لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے اے چادر اوڑے ہوئے, یا ایھا المزمل, اے جھمٹ مارے, قم اللیل الا قلیلا, قم قیام کر رات کو سوائے کچھ رات کے, نصفہ آدھی رات, نصفہ آدھی رات کر لے, یا اس سے کچھ کم کر لے, اور زیادہ نہیں, یا اس پر تھوڑا اضافہ کر لے. ساری رات قیام نہ کیا کر, ساری رات میری بندگی نہ کیا کر, کچھ ٹائم سونے کے لیے بھی رکھ لے. یعنی رب گویا کہ اپنے محبوب کو یہ فرما رہا ہے, محبوب اگر عبادت کرنی ہے تو آدھی رات کر لے, آدھی رات سے کچھ کم کر لے, چل تھوڑا بڑھانا ہے تھوڑا سا بڑھا لے. اور اسی صورت میں اللہ آگے چل کر فرماتا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم, بے شک اے محبوب تیرا رب جانتا ہے کہ تو راتوں کو قیام کرتا ہے. کتنا؟ آدھی رات, 2/3 رات, یا 1/3 رات کو قیام کرتا ہے, اور تیرے ساتھ وہ گروہ بھی کرتا ہے جو تیرے صحابہ ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر ایسی بندگی کرتے ہیں, اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں بندگی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں, نماز کے لیے ٹائم نہیں. مسلمان کو نماز کی دعوت ہو, آج اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں اپنے کاموں سے. اگر کسی محلے میں, علاقے میں ہم نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو بات سر پھیرے پتہ کیا کہتے ہیں, یار تم مسلمانوں کو دعوت دیتے جاؤ, جا کر عیسائیوں کو دو, یہودیوں کو دو, امریکہ والوں کو دو, لندن والوں کو دو, پیرس والوں کو دو, ہمیں دعوت دیتے ہو, مسلمانوں کو تم دعوت دیتے ہو. کیا ان کا یہ اعتراض ٹھیک ہے ہمارے اوپر؟ ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, جب سارے مسلمان پاگل ہو جائیں گے نا, پھر ہم یہودیوں کو لیں گے, پھر ہم عیسائیوں کو لیں گے. ابھی تو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, پڑوسی کی آگ کو کیسے بجھائیں؟ اپنا گھر جل رہا ہے تو ساتھ والے کا گھر کیسے بجھا کر؟ اپنے محلے
آنے لگی ہوئی ہے، بے نمازیوں کی کثرت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ ان بے نمازیوں کی لپڑ میں بھی نہ آ جاؤں، جب اس کا عذاب اترے تو میرا بھی گھر اس میں جو ہے وہ گھیر نہ دیا جائے۔ کشمیر میں زلزلے آئے، کتنے مسلمان مرے؟ کم و بیش جو اخباری رپورٹ تھی 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 2005 کا واقعہ ہے، ماہ رمضان، صبح کا ٹائم، مسلمان بستے ہیں، ہمیں اس میں کشمیر میں کافر نہیں رہتے، بت پرست نہیں رہتے وہاں۔ 2 لاکھ مسلمان موت کا شکار ہو گئے ایک جھٹکے میں۔ وہ بلڈنگ گئی، یہ ہوٹل گیا، وہ روڈ گئے، وہ پہاڑ رب نے اڑا دیا۔